جی، میں طالب حسین آل ٹرائبل کوآرڈینیشن کمیٹی کا چیئرمین. آج آل ٹرائبل کوآرڈینیشن کمیٹی ریاست جموں و کشمیر نے طے کیا کہ جیسے آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں پچھلے 5 اگست کو 370 اور 35A کو جس طرح سے ایک جبری طور پہ منسوخ کیا گیا، اور اس کے بعد ریاست جموں و کشمیر کی چونکہ ٹرائبل کمیونٹیز جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کریں تو دوسری لارجسٹ پاپولیشن بنتی ہے، لیکن اگر ہم صرف گجر بکروال کمیونٹی کی ہی بات کریں تو بھی اٹس اے 3rd لارجسٹ پاپولیشن آف دا اسٹیٹ. ہم اسٹیٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو 370 اور 35A کی منسوخی ہے اس کو غیر قانونی مانتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اب اسی کے ساتھ جڑی یہ چیز ہے کہ اس قوم کی آج تک کی بہت دیرینہ ایک ڈیمانڈ تھی جس میں آل ٹرائبل کوآرڈینیشن کمیٹی ہمیشہ سے لڑتی رہی کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر فارسٹ رائٹ ایکٹ کا انعقاد ہونا چاہیے. اور 370 کا ہمیشہ سے سرکاروں کی طرف سے یہ بہانہ دیا جاتا تھا کہ 370 ہے یہاں پہ، اس لیے ہم سینٹر کے کسی قانون کو لاگو نہیں کر سکتے. تو اب چونکہ ہمارا سرکار سے یہ سوال ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے آپ نے 370 اور 35A کو منسوخ کیے ہوئے، تو جب کہ آپ نے 100 سے زائد کچھ ایسے قوانین لگا دیے ہیں جس میں ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا بے شمار نقصانات ہو رہے ہیں، لوگوں کی عوام کا نقصانات ہوئے ہیں، تو ریاست کی 3rd لارجسٹ پاپولیشن کا جس ایکٹ کے تحت فائدہ ہونا تھا آپ نے اس قانون کو نہیں لگایا. تو میں بات کر رہا ہوں آل ٹرائبل کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے ہندوستان کا 2006 کا، وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس کا انعقاد کیوں نہیں کیا جا رہا. تو اس میں 1-2 چیزیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف گجر بکروال کمیونٹی کے حقوق کی بات کرتا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے. اور دوسرا یہ لگتا ہے کہ شاید اس قانون کے آنے سے شاید جنگلات کی اراضی جو ہے ان پہ کوئی فرق پڑے گا. میں ایک چیز بتا دوں، چاہے روشنی ایکٹ کی بات ہو یا نئے قانون کا جو لینڈ کا لاء جو نیا آیا ہے جس میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی فرد یہاں پہ زمین خرید سکتا ہے، ان دونوں قوانین میں اگر صحیح بات کریں تو ٹرائبل کمیونٹی کو 0 یا 1% بھی جو ہے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ملا ہے. روشنی کے تحت جن لوگوں کو زمینیں دی گئیں وہ بھی زمینیں ہماری تھیں، دھوکے ہماری ہیں ٹرائبلز کی. اور پوری دنیا کے اندر یہ نیچرل لا ہے کہ جب جنگلات کو بچانا ہوتا ہے تو وہاں پہ خانہ بدوشوں کو رکھا جاتا ہے. آپ ہندوستان کی فارسٹ رائٹ ایکٹ کی بات کر لیں، آپ ہندوستان کے قانون کے انوائرنمنٹل ایکٹ کی بات کر لیں، تو ان کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ماحول کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جنگلات کو بچانا ہے، تو جو خانہ بدوش ہیں اور جو فارسٹ ڈویلیئرس ہیں، جن لوگوں کا جو خانہ بدوشوں کے علاوہ وہ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی چلتی ہے جنگلوں پہ، جیسے باہر کی ریاستوں میں آپ دیکھ لیجئے بامبو جو ہے جسے یہاں پہ بانس کہا جاتا ہے، بانس کے جنگل پہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے. تو ویسے معاملات ہیں، جنگل تبھی بچتا ہے. اور ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارا گریزنگ رائٹ کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کے صاحب کے وقت سے یہاں پہ جو شیوالک ہیں جموں کے، ان پہ ہمارے رائٹس تھے، گریزنگ رائٹس، جو آج رفتہ رفتہ ختم کر دیے گئے. اور ہماری کمیونٹی کو جو ہے برانڈنگ کیا جا رہا ہے کہ وی آر فارسٹ انکروچرز، وی آر لینڈ گریبرز اور کیٹل اسمگلرز. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے آج سے یہ تنظیم نے یہ مشترکہ طور پہ طے کیا کہ ہم پوری ریاست کے اندر جو ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ کی کیا ہے، اس میں اپنے لوگوں کو اویئر اور باقی کمیونٹیز کے ادر فارسٹ ڈویلیئرز اور ریاست جموں و کشمیر کی باقی تمام جو اقوام ہیں ان کو سمجھانے کے لیے فارسٹ رائٹ ایکٹ اصل میں ہے کیا، اس کی آج سے ہم نے جو ہے یہ موومنٹ کی شروعات کی ہے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ رامبن کی، ایک جو پہلی ہماری باڈی تھی، اکائی تھی، انہوں نے بہت اچھے سے کام کیا. اب ان کو ہم پروونشل باڈی میں لے رہے ہیں. اور نئی اکائی جو ہم نے آج تشکیل دی ہے اس میں چودھری منظور صاحب کو صدر نامزد کیا ہے، اور باقی ان کے ساتھی ہیں جو ہم پوری امید ہے کہ بانال کی عوام نے جس طرح سے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ڈسٹرکٹ رامبن کی عوام نے اسپیشلی اسی طرح سے، چاہے وہ آصفہ کا مسئلہ ہو، چاہے جموں میں مسلمانوں کی اراضی پہ جبراً سرکاری طور پہ قبضہ کیا جانے کی بات ہو، یا چودھری لال سنگھ کے وقت میں جب جموں میں مسلمانوں کو ہراساں کیا تھا، ہر وقت ہمیں بنال سے سپورٹ ملا ہے. ہم نے بھی آج یہی سوچا کہ بسم اللہ جو ہے اس موومنٹ کی جو ہے بنال سے ہی کرتے ہیں.